امریکہ سے سب سے زیادہ ڈر تو تمہیں تھا عمران خان. ذرا سنو اپنی وہ لیک کی ہوئی آڈیو. پلیز ہم نے نام نہیں لینا, ہم نے بس کھیلنا ہے اس پر. یہ تو اوقات ہے تمہاری. تمہارے 2 ٹکے کے سوشل میڈیا کے پالے ہوئے کتوں نے سیلاب کے دنوں میں پاکستان کی بدنامی کے لیے ہر حد پار کر لی. یہ بھی عمران خان اور تحریک انصافی کی کارستانی ہے کہ آج ہمارے ایٹمی اثاثوں پہ سوالات اٹھ رہے ہیں, ہمیں دنیا کے لیے خطرہ کہا جا رہا ہے. میں نے تو یہ عہد کیا ہوا ہے کہ ان کو ان کی زبان میں جواب دینا اور ان کو ساری سازشیں ان کی بے نقاب کرنی ہے, اور وہ میں اپنی پوری طاقت اور ہمت کے ساتھ کر رہا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. سب سے پہلے تو میں امریکہ کو, اسرائیل کو, بھارت کو اور ان تمام سازشی عناصر کو مبارکباد دیتا ہوں, کیونکہ جو پودا انہوں نے آج سے 26 سال پہلے لگایا تھا عمران خان کی شکل میں, جو بیج انہوں نے آج سے 26 سال پہلے بویا تھا, وہ اب ایک تناور درخت بن چکا ہے اور اتنا بڑا ہو گیا ہے کہ اپنے آقاؤں کے دیکھے گئے خوابوں کی اس وقت حقیقت میں ان کی تعبیر کر رہا ہے. وہ اپنی جڑیں مضبوط کر کے اس ملک کی بنیادیں کھوکھلی کر رہا ہے. اسے فورن فنڈنگ کے ذریعے سے جتنا پیسہ کھلایا گیا تھا, اب وہ اس کو پاکستان کی نظریاتی سرحدیں کمزور کر کے حلال کر رہا ہے. وہ اس ملک کو دیوالیہ کرنے کے لیے ہر حد تک جانے کو تیار ہے. وہ اس ملک کے لوگوں کے سر سے سایہ چھین کر ان تمام لوگوں کو سایہ پہنچا رہا ہے جو پاکستان کو کمزور کرنے کا خواب دیکھتے ہیں. وہ دشمن ممالک کی ہر خواہش کو پورا کر رہا ہے, اور یہ مزید پاکستان کو کمزور کرنے کے لیے کس حد تک جا سکتا ہے. عمران خان کس بیرونی ایجنڈا کے تحت کام کر رہا ہے؟ جو بائیڈن نے جو پاکستان کو اتنی بڑی دھمکی دے دی, اس کا بیج عمران خان نے کس طرح سے بویا؟ اقتدار کی ہوس ایک ایسے شخص کو کیسے پاگل پن تک لے جاتی ہے؟ اس پر تو آج اس ویڈیو میں بات کروں گا, لیکن آگے بڑھنے سے پہلے آپ نے اگر ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر لیں, اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریے گا, مزید اپڈیٹس آپ کو ملتی رہیں گی. وہ کہتے ہیں نا, گیدڑ کی جب موت آتی ہے تو پہلے ادھر دیکھتا ہے, ادھر دیکھتا ہے, سہارے ڈھونڈتا ہے, مدد کے لیے پکارتا ہے. جب کہیں سے کوئی مدد نہیں ملتی, کہیں سے کوئی سہارا نہیں ملتا, تو پھر وہ شہر کی طرف دوڑ لگا دیتا ہے, شہر کی طرف بھاگنا شروع کر دیتا ہے. اب آپ دیکھیں کہ پاکستان کی سیاست میں ایسا کر کون رہا ہے؟ عمران خان کو اب کہیں سے کوئی سہارا نہیں مل رہا, اس کی فرسٹریشن بے قابو ہوتی جا رہی ہے. اب صرف اس کے پاس ایک ہی حل بچا ہے کہ گیدڑ کی طرح شہر کی طرف بھاگنا شروع کر دے, اور اب وہ کسی بھی وقت شہر کی طرف بھاگ سکتا ہے, ساتھ اپنے بلونگڑوں کو بھی لا سکتا ہے, کیونکہ باقی راستے تو اب بند ہو چکے ہیں. اور میں آپ کو یہ بات بتا دوں کہ اگر اس نے ایسا کیا تو یہ تحریک انصاف کے تابوت میں آخری کیل ثابت ہو سکتا ہے. یہی وہ راستہ ہے جس سے یہ شخص پاکستان کی معیشت کو نقصان پہنچا سکتا ہے. باقی سارے ہتھکنڈے تو اس نے پہلے ہی اپنا لیے. اب امریکہ بہادر کے صدر جو بائیڈن کا حالیہ بیان دیکھ لیں, جسے پورے ملک میں بحث ہو رہی ہے, یا یہ دیکھنا ضروری ہے یہ کس کا کیا دھرا ہے. یہ بھی عمران خان اور تحریک انصافی کی کارستانی ہے کہ آج ہمارے ایٹمی اثاثوں پہ سوالات اٹھ رہے ہیں, ہمیں دنیا کے لیے خطرہ کہا جا رہا ہے. عمران خان وہی ہے نا جو پہلے جو بائیڈن کے ترلے کرتا تھا, منتیں کرتا تھا کہ اپنے لوگوں کے حالات ٹھیک کرنے کے لیے بھجواتا تھا. جب بات نہیں بنی تو پھر ایک پی آر کمپنی پہ ڈالرز کی بارش کر دی, اور اس بعد حالات کس طرح کروٹ لیتے ہیں وہ سب کے سامنے ہے. اب آپ ذرا اس پبلک ریلیشننگ فرم کے مالک کا نام گوگل کر کے دیکھیں. تحریک انصاف نے اپنی جے کار کروانے کا ٹھیکہ جس کمپنی کو دیا, اس کمپنی کا نام ہے فینٹن کمیونیکیشنز, اور اس کمپنی کے مالک کا نام ہے ڈیوڈ فینٹن. اگر آپ اس کی زندگی اور اس کے کیے گئے کاموں کی تفصیل دیکھیں تو آپ کے ہوش اڑ جائیں گے, یا پھر ہوش ٹھکانے آ جائیں گے. یہ شخص سرعام پاکستان کے ایٹمی اثاثوں کی مخالفت کرتا رہا, اور یہ اس بات کی مہم چلاتا رہا کہ پاکستان کے ایٹمی اثاثوں کو ختم کیا جائے, پاکستان سے اس کے ایٹمی ہتھیار چھین لیے جائیں. یہ وہ شخص ہے جو پاکستان کے ایٹمی ہتھیاروں کو ختم کرنے کے لیے نہ جانے کتنے لاکھ ڈالر اپنی مارکیٹنگ پر خرچ کر چکا ہے, اور اس شخص نے پاکستان کے ایٹمی ہتھیاروں کے خلاف پوری کتابیں چھاپی ہوئی ہیں. اور اس شخص کی کمپنی کی طرف سے تحریک انصاف کی حکومت معاہدہ کرتی ہے کہ آپ ہماری اچھی طرح امیج میکنگ کریں اور دوسروں کو بچائیں, جبکہ پس منظر میں کہانی کچھ اور ہے. اور آج آپ کو میں ایک اور بات بتا دوں, یہ معاہدہ پہلی بار نہیں ہوا, پہلے بھی کئی بار اسی کمپنی کے ساتھ تحریک انصاف کے معاہدے ہو چکے ہیں. جیسے ہی یہ کمپنی اپنا کام شروع کرتی ہے, اس کے چند دن بعد عمران خان جلسے میں جو اسے کہتے ہیں کہ پاکستان کے ایٹمی ہتھیار محفوظ ہاتھوں میں نہیں ہیں, اور اس حکومت پہ یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ یہ حکومت پاکستان کے ایٹمی ہتھیاروں کی حفاظت نہیں کر سکتی. عمران خان کے بقول یہ حکومت خطرہ ہے اس ملک کے لیے, اور پھر اسی پبلک ریلیشن کمپنی کے ذریعے عمران خان کی تقریر ہر جگہ پہنچائی جاتی ہے. ہر بڑے اخبار, ہر بڑے ٹیلی ویژن چینل پہ اس کو دکھایا جاتا ہے کہ عمران خان پاکستان کا سابق وزیر اعظم یہ کہہ رہا ہے کہ پاکستان کے اپنے ایٹمی ہتھیاروں کی حفاظت نہیں کر سکتا. بھارت سے لے کر اسرائیل تک یہ خبر گردش کرتی ہے, اور پھر اس کے بعد جو بائیڈن یہ بیان دے دیتا ہے کہ پاکستان کا ایٹمی پروگرام بے قاعدگی کا شکار ہے, وہ دنیا کے لیے خطرہ ہے.
تب آپ کے خیال میں محض اتفاق ہے تو آپ بہت ہی بھولے ہیں، کیونکہ یہ سب اسی لاڈلے کا کیا دھرا ہے، یہ سب اسی کی لابنگ فرم کا کیا دھرا ہے جس کے پیڈ ڈالر سے بھرا جاتا ہے۔ عمران خان اپنے عزائم سر عام بتا چکا ہے کہ اگر میں اس ملک کا وزیر اعظم نہیں تو چاہے یہ خدا نخواستہ ڈوب جائے۔ اس سب کے باوجود بھی اب آپ اس شخص کی ڈٹائی دیکھیں کہ دوسروں پہ الزام لگا رہا ہے کہ یہ سب انہوں نے کیا، ان کی خارجہ پالیسی ٹھیک نہیں، انہیں امریکہ کے خلاف بولنا نہیں آتا، امریکہ کی گود میں تو تم بیٹھنا چاہتے تھے، امریکہ کی تو تم منتیں کر رہے تھے، امریکہ سے سب زیادہ ڈر تو تمہیں تھا عمران خان۔ ذرا سنو اپنی وہ لیک کی ہوئی آڈیو جس میں تمہارے سارے 2 نمبر کاموں کا کچا چٹا کھل گیا، ذرا سنو اس میں تم کیا رہے ہو۔ ہم نے تو کسی صورت امریکہ کا نام نہیں لینا، پلیز ہم نے نام نہیں لینا، ہم نے بس کھیلنا ہے اس پر۔ یہ تو اوقات ہے تمہاری کہ تم جس ملک کا کھل کر نام نہیں لے سکتے اسی پہ سازشی چھریاں کھاڑ رہے ہو۔ یہ وہی امریکہ ہے نا جس کے لیے تم نے سی پیک کو بلی پہ چڑھا دیا، جس کے صدر سے مل کر تم کہتے تھے کہ میں دوسرا ورلڈ کپ جیت کر آیا ہوں، جس کی کال سننے کے لیے تمہاری نیندیں اڑی ہوئی تھی، تم کہتے تھے اس نے تمہارے خلاف سازش کی۔ تم تو یہ کہتے ہو کہ میں تو 4 سال غلام تھا، میں تو کٹ پتلی تھا، میں تو مجبور تھا۔ تو کیا امریکہ ایک کٹ پتلی کے خلاف سازش کر رہا تھا؟ تم تو امریکہ اور اسرائیل اور پاکستان کے ہر دشمن کے سارے کام اب تک کر رہے ہو اور بڑے ادب کے ساتھ کر رہے ہو۔ تم نے پاکستان کو دیوالیہ کرنے کے لیے ہر حد کراس کر لی، جلسوں میں یہ تاثر دیا کہ ملک سری لنکا بننے والا تھا، کہ یہاں سرمایہ کاری نہ ہو، اپنے دوستوں کے ذریعے ڈالر کی ہیر پھیر کر کے ڈالر کی قیمتیں بڑھانے کی سازش کی۔ تم نے شوکت ترین کے ذریعے IMF سے ڈیلز توڑنے کی سازش کی۔ تمہارے 2 ٹکے کے سوشل میڈیا کے پالے ہوئے کتوں نے سیلاب کے دنوں میں پاکستان کی بدنامی کے لیے ہر حد پار کر لی۔ جو بھی پاکستان کی مدد کے لیے آواز اٹھاتا تم اسے کہتے ہیں ان چوروں کی مدد نہ کرو، ان کو فنڈز نہ دو۔ نہ جانے کتنے غریب، کتنے بے گھر لوگوں کو تمہارے بلونگڑوں کی وجہ سے کھانا نصیب نہیں ہوا ہوگا، پتہ نہیں کتنے لوگوں کے پاس رہنے کے لیے چھت نہیں ہوگی۔ حکومت میں رہتے ہوئے تم کتنے لاکھ لوگوں کی غربت کی لکیر سے نیچے لے آئے، اور مزید کتنے لوگوں کی بدوا لینی ہے تم نے۔ اب بھی تم نے ارادہ بنایا ہوا ہے کہ ملک میں انتشار پھیلے، ملک میں انارکی پھیلے، اور اب مجھے پتہ ہے اس کے کام کے لیے تم اسلام آباد آؤ گے تو صحیح۔ فیصل آباد میں تو آپ نے دیکھ لیا ہوگا کس طرح تحریک انصاف نے الیکشن کیمپین کے دوران کھلے عام فائرنگ بھی کی، گولیاں چلائیں۔ اگر یہ لوگ اسلام آباد آ گئے تو یہ پاکستان کے لیے کتنا بڑا خطرہ ثابت ہوں گے۔ نتیجہ پھر وہی ہوگا جو بھی سامنے آ رہا ہے، اور ارادہ بھی یہی ہے، منصوبہ بھی یہی، کسی نہ کسی طرح اس ملک اور اس حکومت کو اتنا بدنام کر دو، یہاں کے لوگوں میں اتنا خوف پھیلا دو، اور پھر عالمی میڈیا میں اس کو اتنا اچھالو کہ اقوام متحدہ تک بات پہنچ جائے، وہاں یہ بحث ہو کہ پاکستان جیسا ایسا ملک جو اپنے لوگوں کو سنبھال نہیں سکتا، جہاں آئے دن دنگے فساد ہوتے ہیں، وہ ایٹمی سانسوں کو کس طرح سنبھالے گا۔ اب تک تو ان کی ساری پلاننگ کامیاب ہو گئی، سارے تیر نشانے پہ لگ گئے، لیکن جو بائیڈن کے بیان کے بعد اب یہ تحریک مزید زور پکڑے گی، زیادہ تیزی کے ساتھ اس ملک کو آگ میں جھونکا جائے گا۔ جو فنڈز آ رہے ہیں ان کا استعمال ملک کو خانہ جنگی کی طرف دھکیلنے کے لیے کیا جائے گا۔ جو بچ گیا کام ایک، اس کو بھی جتنی جلدی ہو سکے پورا کیا جائے۔ میں نے تو یہ عہد کیا ہوا ہے کہ ان کو ان کی زبان میں جواب دینا اور ان کو ساری سازشیں ان کی بے نقاب کرنی ہے، اور وہ میں اپنی پوری طاقت اور ہمت کے ساتھ کر رہا ہوں، انشاءاللہ آگے بھی کروں گا۔ لیکن آپ لوگوں کو اگر اسی طرح اب بھی سوتے رہے اور حکومت بھی سوتی رہی تو اس ملک کا جو حشر ہونا ہے تو شاید آپ نے کبھی خواب میں بھی نہ سوچا ہو۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کو بچا کے رکھے، پاکستانیوں کے اوپر کرم کرے۔ اللہ حافظ۔